السلام علیکم محترم اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے۔ تو چلیے آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا نیا سبق، جماعت جس کی ہے پنجم، مضمون اردو ہے، سبق نمبر 6 ہے گپ بازی کی سزا۔ اس سبق کے سوال جواب آج ہم دیکھنے والے ہیں، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، ببلو کو کس بات کا شوق تھا؟ جواب، ببلو کو گپے مارنے کا شوق تھا۔ سوال نمبر 2، کس ملک کے لوگ برف کے گھروں میں رہتے ہیں؟ جواب، آئس لینڈ ملک کے لوگ برف کے گھروں میں رہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ببلو دادی اماں کی گود میں کیوں چڑھ گئے؟ جواب، ببلو اپنے کمرے میں شیر کو دیکھ کر دادی اماں کی گود میں چڑھ گئے۔ سوال نمبر 4، مالی نے کس کے آنے کی خبر دی؟ جواب، مالی نے داروغہ جی کے آنے کی خبر دی۔ سوال نمبر 5، گچھے دار مونچھوں والا کون تھا؟ جواب، گچھے دار مونچھوں والا سرکس کا مینیجر تھا۔ سوال نمبر 6، ببلو کے کمرے میں کون تھا؟ جواب، ببلو کے کمرے میں شیر تھا۔ سوال نمبر 7، ببلو کی بات پر کسی کو یقین کیوں نہیں آیا؟ جواب، ببلو ہر وقت گپے مارتا رہتا تھا، اسی لیے کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ سوال نمبر 8، ببلو غسل خانے میں کیا کر رہے تھے؟ جواب، ببلو غسل خانے میں گٹھری بنے گڑھے کے پاس اکڑو بیٹھے اونگھ رہے تھے۔ سوال، مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، ببلو نے آئس لینڈ کے بارے میں کیا بتایا؟ جواب، ببلو نے آئس لینڈ کے بارے میں بتایا کہ وہاں برف ہی برف ہوتی ہے، لوگ برف کے گھروں میں رہتے ہیں، وہاں برف کی سڑکیں، برف کے سنیما، برف کے اسکول ہوتے ہیں، وہاں سب پیڑ برف کے ہوتے ہیں، وہاں بھیڑیں اور بکریاں چاکلیٹ آئس کریم کی ہوتی ہیں اور برف کی لال لال آگ پر برف کی روٹیاں پکتی ہیں۔ سوال نمبر 2، ببلو کے کمرے میں شیر کو دیکھنے کے بعد اماں اور ابا جان کا کیا حال ہوا؟ جواب، اماں پچھاڑ کھا کر گدے پر گری، پھر اٹھ کر ببلو کے کمرے کی طرف دوڑی۔ ابا نے انہیں پکڑ نہ لیا ہوتا تو سیدھی شیر کے جبڑوں میں گھس جاتی۔ ابا کا بھی برا حال تھا، وہ تو خالی ہاتھ ہی کمرے میں گھس کر شیر سے لڑ جانا چاہتے تھے، ان کا بس نہ تھا کہ شیر کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے لاڈلے کو نکال لاتے۔ سوال نمبر 3 ہے یہ، ابا جان نے اماں کو ببلو کے کمرے میں جانے سے کیوں روکا؟ جواب، ببلو کی کٹی پھٹی لاش دیکھ کر کہیں اماں پاگل نہ ہو جائیں، اس لیے ابا جان نے انہیں ببلو کے کمرے میں جانے سے روکا۔ سوال، ذیل کے محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، گپے مارنا، اسلم ہر وقت گپے مارتا رہتا ہے۔ نمبر 2، آنکھیں نکالنا، جب بھی موبائل مانگتا ہوں تو امی آنکھیں نکال لیتی ہیں۔ نمبر 3، 2 کوڑی کا نہ رہنا، جھوٹے شخص کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی۔ نمبر 4، جان کو لگ جانا، جن لوگوں سے پیسے ادھار لے لیے جائیں وہ جان کو لگ جاتے ہیں۔ نمبر 5، کوہرام مچ جانا، کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا ہے۔ نمبر 6، شادیانے بجنا، بنا امتحان دیے پاس ہونے کی خبر آتے ہی طلبہ میں شادیانے بجنے لگے۔ بچوں، آپ ان جملوں کو اپنے خود کے بھی جملوں میں لکھ سکتے ہیں، یہاں آپ کو کچھ نمونے دیے گئے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال، سبق کی مدد سے لکھیے کہ ذیل کے جملے صحیح ہیں یا غلط۔ سوال نمبر 1، ببلو کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ جواب، غلط، ببلو کو تو گپ بازی کا شوق تھا۔
नंबर 2, मेवा राम माली बौखलाया हुआ आया, सही जवाब। नंबर 3, बबलू की बातों पर सब यकीन करते थे, गलत जवाब है ये। चौथा सवाल, शेर पलंग के नीचे था, सही जवाब। पांचवा, बबलू बावर्ची खाने में उकड़ू बैठे ओंग रहे थे, ये गलत जवाब है। बबलू जो है वो गुस्ल खाने में थे। आगे बढ़ते हैं, गौर करके बताइए। आखिरी सवाल, नंबर 1, बबलू ने गपबाजी क्यों छोड़ दी? जवाब, बबलू की गपबाजी की वजह से किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया कि वाकई में उसके कमरे में शेर है, इसलिए उसने गपबाजी छोड़ दी। दूसरा सवाल, इस सबक का उन्वान गपबाजी की सज़ा है, आप इसका कोई दूसरा मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। बच्चों, आप इस सबक को पढ़ने के बाद इसका कोई भी मुनासिब उन्वान तजवीज़ कर सकते हैं। नमूने के तौर पर यहाँ पर आपको एक जवाब दिया जा रहा है, झूठ का अंजाम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।